مدبر بھائی یہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ ارے ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ یہ تو ہماری تصویر ہے، لیکن کیوں؟ مدبر بھائی آپ میرے دوست ہیں نا، تو میں نے سوچا اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہ اسے کوئی تحفہ دوں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو مجھے ہر دفعہ حیران کر دیتے ہیں اور جذباتی بھی کر دیتے ہیں آپ تو۔ مدبر بھائی آپ ایموشنل نہ ہوں بلکہ پروگرام شروع کریں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان، کیا حال ہے آپ سب کا؟ بچوں ڈاکٹر ببلو نے تو آج مجھے پھر حیران کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، مجھے انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے اور وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں۔ بچوں آپ سب کے بھی دوست ہوں گے ہے نا؟ آپ سب کو پتا ہے کہ اچھے دوستوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے دوست ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں یعنی مومنین ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے جو ہمیں اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائیں اور برے کاموں سے روکیں۔ بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ آپ سب کو بھی بچوں اپنے دوستوں پہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ کے دوست کیسے ہیں، کیا وہ اچھی باتیں کرنے والے ہیں یا بری باتیں کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے اچھے کام کرتے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی برا کام بھی وہ بچے کرتے ہوں، تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے دوست کیسے ہیں۔ چلیں مدبر بھائی ہم نے بہت باتیں کر لی ہیں، اب ہم اپنے دوستوں کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو آؤ بچوں دیکھتے ہیں آج آپ نے ہمیں کیا کیا سوال بھیجے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام کشور، میں 6 سال کی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچیں گے کہ ہم برے ہو جائیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم برے لوگوں سے دوستی کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، تو کیا ہم بھی برے بن جائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ مدبر بھائی۔ ہم ابھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے یا نہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنی چاہیے جو نیک کام کرنے والے ہوں اور نیک باتیں بتانے والے ہوں، اور ایسے لوگوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے جو بری باتیں کرتے ہوں یا برے کام کرتے ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے 2 بہت اچھے دوستوں کی طرف یعنی فاتح اور ذکی کی طرف، جو ہمیں اس سوال کے جواب ڈھونڈنے میں کچھ مدد کریں گے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بھائی ہم برے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں دوستی کر سکتے؟ ذکی یہ تو ایک بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھو ذکی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ اختیار کرو اور برے لوگوں سے بچو، یعنی جھوٹ جو بولنے والے ہیں ان سے بھی بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو اور برے لوگوں کے ساتھ نفرت کرو۔ ذکی اس موقع پر میرے ذہن میں ایک محاورہ انگریزی میں یاد آیا ہے، A man is known by the company he keeps۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بھائی ہم تو احمدی مسلمان ہیں، اور احمدی مسلمان اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں
तो उनकी बातों का हम पर असर तो नहीं होगा ना? देखो ज़की, इंसान का जो जिस्म होता है और इंसान की रूह, वो एक दूसरे पर बहुत गहरा असर करते हैं। देखो मिसाल के तौर पर जब आपको खुशी होती है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना। भाई कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ज़की, और मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। जी भाई। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा यार अब रब्बे ज़िदनी। देखो ज़की, जब हम किसी गम या किसी तकलीफ़ में होते हैं तो ये जो तकलीफ़ है वो हमारे पूरे जिस्म पर असर करती है, और बाज़ दफ़ा ये तकलीफ़ जो है ना हमसे आंसू भी निकाल देती है। और इसी तरह है जब हम खुश हो जाते हैं तो ये जो खुशी होती है वो हमारे पूरे जिस्म पर असर करती है, फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जी भाई, जब भी मैं हज़रत का खुतबा सुनता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, तो मुझे भी बहुत ही खुशी होती है। देखो ज़की, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आपके अंदर अच्छी बातें रहेंगी, यानी आपकी रूह पर और आपके दिल पर अच्छी बातें असर करेंगी। और अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो यकीनन आपके रूह पर और आपके दिल पर गंदी और बुरी बातें असर होंगी। भाई, आप ये बात मुझे किसी मिसाल या किसी वाक़े से समझा सकते हैं? देखो ज़की, एक दफ़ा एक सिख स्टूडेंट था और उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक पैगाम पहुँचाया कि उसके दिल में काफ़ी देर से गलत ख़यालात आ रहे हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब में उसे कहा कि वो कॉलेज में अपनी जगह बदले। तो उसी दिन से जब उस सिख स्टूडेंट ने अपनी जगह बदली कॉलेज में, उसके दिल से वो गलत ख़यालात चले गए। वो कैसे भाई? देखो ज़की, इसकी वजह ये थी कि जो उसके साथ बैठता था वो खुदा ताला पर यकीन नहीं रखता था। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह के लोग के साथ हम बैठेंगे उस तरह की सोच हमारी हो जाएगी। जी बिल्कुल ज़की, चलो अब हम चलते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है। जी ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह फातेह और ज़की, आपने बहुत आसान लफ्ज़ों में और अच्छी मिसालों के साथ इस सवाल का जवाब दे दिया कि अगर हम बुरे लोगों में बैठेंगे तो क्या हम भी बुरे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये कितना अच्छा बताया है उन लोगों ने, और मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को भी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हम बातें करते हैं, उन बातों का असर हम पे होता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठें और उन लोगों के साथ दोस्ती हो जिनकी जो अच्छी बातें करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उसका असर भी हम पे पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठें जो बुरे काम करते हों या बुरी बुरी बातें करते हों, गंदी बातें करते हों ज़्यादा, तो उसका असर हम पे पड़ेगा, चाहे हम फौरी तौर पे बुरे ना हो जाएं, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर वही बातें बार बार सुनते रहें और उसी तरह के काम बार बार देखते रहें तो उसका असर पड़ता है, और इस तरह आदमी की तबीयत भी ख़राब होती जाती है, इंसान को बुराई इतनी बुरी नहीं लगती। तो हमें तो चाहिए कि हम पे हमेशा असर अच्छा पड़ता रहे और बुरा असर हम पे ना पड़े। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा दोस्तियां रखें और ऐसे लोगों के साथ ही उठे बैठें जो अच्छी अच्छी बातें करते हों, अच्छे काम करते हों, ताकि हम पे अच्छा असर पड़ता रहे। मुदब्बर भाई, हमारे दोस्त बहुत ज़हीन हैं, वो हमारी बातों को गौर से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बच्चों? आप यकीनन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमें किसने कितना अच्छा सवाल भेजा है और कैसा दिलचस्प सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिया आसिफ है। मैं 9 साल की हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ। मेरा सवाल है, जब हम स्कूल जाते हैं तो किन बातों का ख्याल होना चाहिए? ये तो बहुत अहम सवाल है। सब बच्चे स्कूल तो जाते ही होंगे, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल जाते वक्त किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल,
اور بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. تو ہم سب پہ بھی فرض ہے اس کا مطلب ہے، اور آپ سب پہ بھی فرض ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسکول جانا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم میں اضافہ کر سکیں. اور جب اسکول تو آپ کو جانا ہی جانا ہے، تو اگر آپ ساتھ یہ نیت بھی کر لیں کہ ہم اسکول جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اچھی ہوئی جو آپ نے ہمیں بات بتائی ہے، جو ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. تو باقی اسکول جا کر ہمیں کن کن باتوں کا مزید خیال رکھنا ہوتا ہے اور کیا کیا کام کرنے چاہیے، یہ ہم دیکھیں گے اب اس جواب میں. پیارے بچوں، اسکول اور پڑھائی کے آداب کیا ہیں؟ یعنی اسکول جاتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اسکول وقت پر پہنچیں. کلاس روم میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. اسکول میں ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانا چاہیے. اسکول میں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ پیار اور نرمی سے بات کرنی چاہیے. ٹیچرز کا ادب اور احترام یعنی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی بات غور سے سننی چاہیے. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو اسے استاد یا کسی اور سے پوچھ کر سمجھ لینا چاہیے. اسکول سے چھٹی صرف مجبوری کی صورت میں کرنی چاہیے. اپنی کلاس میں پڑھنے والے اور اچھے اخلاق والے اسٹوڈنٹس سے دوستی کرنی چاہیے. امتحان کے وقت کبھی بھی چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. فارغ وقت میں ہمیشہ علم بڑھانے والی دعا یعنی ربی زدنی علما، جس کا مطلب ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، پڑھتے رہنا چاہیے. مدبر بھائی، یہ باتیں سن کر مجھے بھی اپنا طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا ہے. میں بھی ان ساری باتوں پر عمل کیا کرتا تھا. مدبر بھائی، ایسے ہی تو نہیں میں ڈاکٹر بن گیا. جی یقیناً ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ تو کافی پرانی بات ہوگی جب آپ طالب علم تھے. اب تو آپ کو کافی ٹائم ہو گیا، آپ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور آرام سے آپ یہاں اچھی زندگی گزار رہے ہیں نا. خیر ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو ہے اور یقیناً ہمارے بچوں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہوگا. کبھی کبھی کوئی بات ذہن سے نکل بھی جاتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ باتیں دہرا لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ کو اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اسکول جب جائیں تو وقت پہ پہنچا کریں. وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے استاد کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنی مس کی ہمیشہ بہت عزت کریں اور ہمیشہ ان سے عزت سے پیش آئیں. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ استاد کی بہت عزت کرنی چاہیے. پھر اسکول جب جاتے ہیں تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اسلام بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جب آپ اسکول جائیں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہاں باتیں غور سے سنا کریں، کلاس میں اچھی پارٹیسپیشن کیا کریں، حصہ لیا کریں تاکہ آپ کو باتیں اچھی طرح یاد ہوں. امتحان کے لیے بھی اچھی تیاری کیا کریں تاکہ آپ کا امتحان اچھی طرح آپ امتحان میں پاس ہوں. اسی طرح امتحان کے وقت کبھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کبھی بھی چیٹنگ نہیں کرنی، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو امتحان کے وقت منع ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہوتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں، اور وہ جو دعا ہمیں اس ویڈیو میں سکھائی گئی ہے اس کو بھی ہمیشہ پڑھتے رہیں، یعنی ربی زدنی علما. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے دوست ویسے ہی ان باتوں کا خیال رکھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن اب ہم نے یاد دہانی کر لیا تو ضرور ایسا ہوگا. آپ کو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ہنس مدبر کس بات بھائی، پہ رہے ہیں؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، سناؤں آپ کو؟ جی جی بالکل، اگر آ گیا ہے تو سنائیں. ایک دفعہ پپو نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی کیا آپ اس بچے کو سزا دیں گے جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ استاد نے حیرت سے جواب دیا، بالکل بھی نہیں، کیوں سزا دوں گا؟ یہ تو ہے، لیکن جب پپو نے کچھ کیا ہی نہیں تو اس کو سزا کیوں ملے گی؟ مدبر بھائی،
पप्पू का जवाब तो सुन लें। अच्छा, चलें बताएं क्या जवाब दिया फिर। पप्पू ने इस पर अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी, मैंने आपका दिया हुआ होमवर्क नहीं किया। इसका मतलब है कि सज़ा भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब समझ में आया लतीफ़ा? लेकिन बच्चों, ये तो बस मजाक था। असल में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो होमवर्क आपको मिला है वो होमवर्क भी अच्छी तरह से आपने वक्त पे कर लिया हो और होमवर्क करके आप स्कूल जाएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल बच्चों, हमने मजाक बहुत कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सफ़वान अहमद है। मैं 11 साल का हूँ। मैं जर्मनी में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि गैर अहमदी मुसलमान अहमदी मुसलमान से क्यों नफ़रत करते हैं? ये तो बहुत सीरियस सवाल है कि कुछ गैर अहमदी मुसलमान अहमदी मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। जी डॉक्टर साहब, और ये बात तो बच्चों ठीक है कि कुछ गैर अहमदी मुसलमान अहमदी मुसलमानों से नफ़रत करते हैं या बुरी तरह पेश आते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं गैर अहमदी मुसलमान जो अच्छे भी होते हैं, जो शराफत भी दिखाते हैं, शरीफ होते हैं, एहतराम से बात करते हैं, एहतराम से पेश आते हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ ऐसे भी हैं गैर अहमदी मुसलमान जो हम अहमदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते और शायद नफ़रत भी करते हैं। लेकिन हमें जो हुक्म है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, वो यही है कि किसी का कोई भी अकीदा हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी ख़यालात हों, चाहे वो खुदा को मानता हो ना मानता हो, हमें हर एक के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमें सबके साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए और प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। और इसीलिए हमारा यही मोटो है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और हम चलते हैं ईशा की तरफ और देखते हैं कि ईशा हमें क्या बताती हैं कि इस सवाल का हमें क्या जवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। गैर अहमदी मुसलमान अहमदी मुसलमान से नफ़रत क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें हमारे प्यारे हजूर ने बच्चों के साथ एक क्लास में दिया था। तो आइए सुनते हैं कि हमारे प्यारे हजूर ने इस बारे में क्या फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अताउल है अहमद है और मेरा क्वेश्चन है कि जो कोई मुस्लिम होते हैं वो कहते हैं जैसे हमें हेट करते हैं, तो क्यों ऐसे कहते हैं? कौन से मुस्लिम होते हैं? जैसे अहमदी मुस्लिम नहीं, जैसे कोई और से मुस्लिम। दूसरे मुसलमान जो हैं हमें नफ़रत करते हैं जी। हैं? फिर तुम उनसे मोहब्बत करो, हैं? इसलिए कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, इसलिए हमें उनसे नफ़रत तो कोई नहीं। हाँ, उनके गलत कामों से हमें नफ़रत है, किसी शख्स से नहीं। ठीक? तो अगर वो कहते हैं तो उनसे कहो कि तुम्हारा काम तुम्हारे साथ है, तुम करो बेशक, लेकिन हम तो तुम्हें इसलिए तुम्हारे से नफ़रत नहीं करेंगे कि तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का कलमा पढ़ने वाले हो जो हमें बहुत प्यारे हैं। ठीक? जी। चलो पिछले दे दो। तो बच्चों, आपने प्यारे हजूर की बातें गौर से सुनी हैं। चलते हैं वापस स्टूडियो और मुद्दबर भाई से कहते हैं कि वो दोहराई करवा दें। जज़ाकल्लाह ईशा। बच्चों, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया कि कुछ गैर अहमदी मुसलमान अहमदी मुसलमानों से क्यों नफ़रत करते हैं। डॉक्टर साहब, खैर इस बात को अब छोड़ें कि गैर अहमदी मुसलमान अहमदियों से क्यों नफ़रत करते हैं या कोई जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हुजूर ने क्या बताया है। हुजूर ने हमें इस जवाब में ये बात बताई है कि जो हमसे नफ़रत करता है वो करता फिरे, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो गैर अहमदी मुसलमान है, अगर कोई करता है या नहीं करता, हमें उससे हर हाल में मोहब्बत करनी है, चाहे वो हमसे नफ़रत करे,
کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے ہمیں اس سے بہرحال پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ کوشش کریں کہ وہ حقیقت کو پہچان لیں، وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اس لیے ہمیں ان سے ایک خاص محبت ہونی چاہیے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے برے کام ہیں ان کو برا سمجھنا ہے، ان کے کاموں کو اچھا نہیں سمجھنا، لیکن ان لوگوں سے بہرحال پیار کرنا ہے۔ کتنی پیاری باتیں بتاتے ہیں پیارے حضور ہمیں۔ بچوں اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ اور سوال سنتے ہیں، پھر ہمیں پروگرام ختم بھی کرنا ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا ہی تو وقت ہوتا ہے، تو چلتے ہیں کچھ اور سوالوں کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شیان احمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام صوبیہ احمد ہے، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ میاں نے شیطان کو کیوں بنایا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہنیا اور میں 4 years old ہوں اور میں UK کے اندر رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے جیسے اللہ میاں انسان کیوں بناتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام جویا ہے، میں 3 سال کی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے ماجد 5 کیوں ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے ماہین ارشد اور میں 7 سال کی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام مہوش ارشد ہے، میں 7 سال کی ہوں، میں جرمنی شلیسوک سے ہوں، اور ہمارا سوال یہ ہے لڑکیوں کو دوپٹہ کیوں پہننا ضروری ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے فاتحہ، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے دنیا میں ایک مذہب کیوں نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ بچوں، آپ ہمیں اتنے اچھے اور دلچسپ سوال بھیجتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگراموں میں آپ کے سوالات کا جواب ہم آپ کو دیں، اسی طرح ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے سوال دیکھ کر۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنے سوال کی ویڈیو بنائیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور بیک گراؤنڈ میں کوئی تصاویر نہ ہو۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور مجھے ایک اور جزاک اللہ آپ کا کرنا ہے، اور وہ ہے آپ نے جو مجھے آج تحفہ دیا ہے، وہ تصویر جو آپ نے دی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو بچوں اب ہمیں اجازت دیں، ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی اگلی دفعہ پھر آپ کے پاس آئیں گے ایک نیا پروگرام لے کر، کچھ نئے سوال اور ان کے جواب لے کر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اپنے امی ابو کا ارد گرد میں خیال رکھیں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔